سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا غارہ بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے جو پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. اتنی لمبی تمہید جمعۃ المبارک کے خطبات جلسے ریلیاں میلاد کے پروگرام محفل حمد و نعت اصلاحی پروگرام روحانی اجتماعات خانقاہی نظام مولانا یہ اتنی چیزیں آپ حضرات کرتے ہیں ان کا کوئی مقصد کوئی مطلب بھی تو ہوگا.
ان کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول، لبیک یا رسول اللہ، ہاں جی، اور محمد ہمارے بڑی شان، یہ سارے اتنے مطالبات جو ہیں، یہ ان کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، کوئی آپ کا ایک ذہن کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ اتنے پروگرام اصلاحی جو آپ اتنے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اور بڑی پرتباک طریقے سے آپ کانفرنس کرواتے ہیں، اس کا کوئی مطلب بھی تو ہے۔ ایک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، بس یہ مطالبہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، کامیابی کا محور، کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کس کے طریقے پہ ملے گی؟ مردوں کو، عورتوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، جوانوں کو، رئیسوں کو، بادشاہوں کو، حاکموں کو، رعایوں کو، اور اونچے مکان والوں کو، جھونپڑی میں رہنے والوں کو، گوروں کو، کالوں کو، یہاں والوں کو، وہاں والوں کو۔ کامیابی کا ایک ہی مرکز جناب محمد مصطفیٰ کے نورانی طریقے میرے بھائی، باقی سب آنکھ کا دھوکہ، مکڑی کا جالا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرا مزاج ہی کوئی نہیں کہ اپنے منشور سے پیچھے ہٹوں اور دوسرے کے مسلک پر انگلی اٹھاؤں۔ الحمدللہ میرے پاس مرکز ہے اور عمومی مجمع میرے پاس، اور مخلوط مجمع، رلے ملے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ذہن بگاڑنے نہیں، ذہن بنانے ہیں۔ بگاڑنے کے لیے ٹی وی ہیں، بگاڑنے کے لیے بے حیائی کے اڈے ہیں، بگاڑنے کے لیے چائے والے ہوٹل پر دنیا کی باتیں ہیں، اور لوگوں کی بیٹھ کے جو رات کو 9 بجے کھلتی ہیں اور صبح کو 1 بجے بند ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے بگاڑنے کے لیے بتھیری ہیں۔ اب یہاں بھی ہم وہی بات کرنے لگ جائیں کہ جن باتوں کو گھر میں سوچ رہا تھا کہ ان باتوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، یہاں بھی وہ باتیں کرنے لگ جاؤں، پھر لوگ یہاں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو یہاں سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، مفاد پرستی ہمارے اندر آ گئی، اور اسی طریقے سے مزاج ہمارے بڑے اونچے چڑھے، اور وجہ اس کی یہ بنی کہ لوگوں نے ہمارے قریب آنا چھوڑا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیغمبر، ہم اگر آپ کا مزاج ایسا بنا دیتے کہ آپ کسی کی بات برداشت نہ کرتے اور کسی کی بات کا جواب نہ دیتے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بلال، سلیمان پھٹتا ہوا تیرے دربار میں نہ آتا۔ ہم نے مزاج آپ کا سخت نہیں بنایا، اڑیل شاہ نہیں بنایا، آپ کو چپ شاہ نہیں بنایا کہ نا جی سرکار اس وقت مراقبے میں ہے، نہیں۔ بچوں کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ، جوانوں کے ساتھ جوانوں جیسا برتاؤ، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھوں جیسا برتاؤ، اپنوں کے ساتھ اپنے جیسا برتاؤ، اور غیروں کے ساتھ بھی اپنے جیسا برتاؤ۔ جو حضور کی مجلس میں ایک مرتبہ آ جایا کرتا، رب کعبہ کی قسم جان دینے کو تیار تھا، حضور کے قدموں سے جدائی برداشت بھی کرتا تھا۔ عدی بن حاتم کی ہمشیرہ فسانہ رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی کی بیٹی، حضور علیہ السلام کے دربار میں قید ہو کے آ گئی۔ حضور نے 2 اس کے سامنے آپشن رکھے، 2 پیشکشیں کی۔ فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کہنا میرا کام ہے۔ کسی غلام کے گھر نہیں بھیجوں گا، کسی انصاری مہاجر کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ سامنے پردہ ہٹا، حجرہ میری فاطمہ کا، آج ایک بیٹی زندہ، آج کے بعد میری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی۔ اگر تیرا باپ کہنے کو دل کرے میں محمد کو ابا کہہ لیا کرنا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے تیرے پاس کوئی نہیں لانا، مجھے میرے گھر جانے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کے گھر سے کھانا لا کے کھلاؤ، فاطمہ کے گھر کا ہی سے پانی پلاؤ۔ 3 دن تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ آپ بیٹی بیٹی کہتے رہے، وہ ابا کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی 2-4 آدمیوں کی جماعت اسے باحفاظت اس کے بھائی کے پاس چھوڑ کے آئے۔ اگلا جواب، جگ جمرے کے غیور مسلمانوں، اگر آنکھ جھک جائے، دل نرم ہو جائے، آنکھ پرنم ہو جائے،
تو اللہ کرے یہ آنکھ کا چھینٹا آپ کی میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یارو چہرہ تو دور کی بات ہے، جہاں یہ قدم رکھے اس کے قدم کے نشان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھے۔ اگر قدم کا نشان تمہاری نظروں میں جم گیا، اللہ کی عزت کی قسم ختم نبوت والی پگڑی پر قیامت تک لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہے جس نے فرمایا خبردار جس گھر سے آدمی کا باپ کا جنازہ اٹھ جائے اور تمہیں پتہ ہو اس گھر میں یتیم بچیاں رہتی ہیں، خبردار مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر تمہارا مکان 2-4 مکان آگے ہو اور اس مکان کو 2 رستے آتے ہوں تو جس گھر کے اندر یتیم بچیاں رہتی ہوں رستہ بدل کر دوسرے مکان سے آنا، یہ نہ ہو بار بار تمہیں اس کے مکان سے گزرتا ہوا دیکھ کر دل میں خیال لے آئے اور یتیم بچیوں پر لوگوں کی انگلی اٹھ جائے، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا، روزے والا بھی منہ پھیر کے بیٹھ جائے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ ہیں۔ جب عدی بن حاتم کے پاس آپ کی ہمشیرہ پہنچی، اس نے منہ میں انگلیاں دے کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا ہائے تیرا بچہ ہی کیا ہے، نہ ہی آتی اس سے بہتر تھا وہی رہ لیتی۔ کہنے لگی خبردار ہو اس کے ناخن لے، مجھے مار برداشت کروں گی، گالی دے برداشت کروں گی، میرے باپ کے خون کو گندا کہہ برداشت کروں گی، یاران محمد کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اگر تو میرے ساتھ رات کی تنہائی میں ہوتا میں تیرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی، سگا بھائی ہو کے میرا پردہ نہیں بچاتا جتنا محمد کے یاروں نے میرا پردہ بچایا۔ حاتم کہنے لگا، عدی ہے کہنے لگا کہاں سے آئی؟ دعوت تو ایسی دی، پیار تو ایسا دکھایا، جان دینے کو ان پر قدموں پہ فدا کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن تجھے آ کے کون سمجھاتا؟ اگر تُنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا پیار دیکھنا ہے آجا فاطمہ کے ابا کے پاس چلا جا، تجھے ہدایت کا رستہ بھی ملے گا، باپ کا پیار مل جائے گا۔ عدی کہنے لگے اب تیرا کیا فیصلہ، کہاں جائے گی؟ کاش ابا حاتم زندہ ہوتا، ایک طرف انہیں کھڑا کرتی، ایک طرف آمنہ کے لال کو کھڑا کرتی، پھر دنیا میری قوم قبیلے والے کہتے بتا کسے پسند کرتی ہے، کہ کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتی، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی، میرا دل یہ فیصلہ کرتا باپ جیسے لاکھوں محمد کے قدموں پہ قربان کر کے چلی جاتی ہے۔ ہم نے تو نبی کی تعلیمات پڑھی نہیں سنی، جس نے جیسے سنا دی 1450 سال خدا کی قسم میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا، میں بار بار اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں جھوٹ نہیں مارتا، اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی کوئی نہیں یار، جھوٹ تب بولوں اللہ نے کوئی چیز کی کمی دے رکھی ہو، لیکن خدا کی قسم اللہ کا بڑا شکر ہے، نہ اپنی گاڑی نہ اپنی دکان نہ اپنا مکان، کسی حافظ فقیر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے تھے، کیا پتہ مائی ہو کیا پتہ باپ ہی ہو، اللہ اتنی نہ دینا کہ گرتے گرتے تجھے یاد کرنا چھوڑ دے، اور پروردگار عالم اتنی بھی نہ چھین لینا کہ اللہ لوگوں کے محتاج بن جائے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اگر تمہارے پاس مکان نہیں، دکان نہیں، کاروبار نہیں، شکر کرنے والی زبان تو تمہارے پاس ہے، خدا کا شکر ادا کیا کرو، جو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے بھوکا سلاتا ہے۔ جیسے آپ نے چوکوں چوراہوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو ایک آدمی آ جاتا ہے چھڑی ہاتھ میں اور کپڑا شیشے میں مار کے کہتا ہے پاجی 10 روپے دے دو، تو کہتے ہیں چلتا بہت صحیح ہے، نہیں تجھے اس کے نشے سے کیا واسطہ، دیکھ صحیح سوال کس کے نام پہ کر رہا ہے، دے 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 دے۔ شیشہ صاف کر رہا تھا، کہنے لگا گاڑی کا شیشہ کھلا، کچر سپینی ہے 10 روپے دے دے، میرے جیسا بڑا مہذب بیٹھا ہوا تھا، گوئے ہر بندہ مفتی، کہنے لگا اچھا تجھے چرس پلاؤں شرم نہیں آتی، سامنے چک جمرے کے ہوٹل ہے جہاں تُنے کھانا کھانا ہے، جس مرضی کی ہوٹل سے کھانا کھلاؤں گا۔ انہوں نے کہا جا میاں تیرا نمازوں کے سجدے کر کے عقیدہ نہیں بنا، میرا نشہ کر کر کے یقین بن گیا، تو چرس کے پیسے دے۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا ہے، چرس کے پیسے دے۔
بے ساختہ جیب میں حافظ صاحب یوں ہاتھ ڈل گیا، 10-20 روپے دے دیے۔ وہ اپنی لاٹھی کو ہلاتا ہلاتا آگے چلا گیا، 10 روپے دینے والا ہاتھ ماتھے پر ڈوڑی کے نیچے رکھ کے سوچنے لگ گیا، ہائے کیسے دل کو چیر کے چلا گیا ہے۔ ایک شادی حال تھا، سروس ہو رہی تھی، ویٹر کھانا لے کے جا رہے تھے، ایک ویٹر کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، کھانے والی ڈش نیچے گری، وہ چرسی وہیں بیٹھ گیا، ویٹر ڈش اٹھا کے لے گیا، وہ چرسی وہیں بیٹھ کے چاول کے لقمے بنا کے کھانے لگ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، چرسی کے پاس آیا، کہ یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا چرس کے پیسے دے دے، رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا ہے۔ اگلی بات کہہ کے اس نے میرے جیسوں کے سر جھکا دیے، کہنے لگا آج کل اس سے ناراضگی چل رہی ہے، کھلاتا تو وہ برتن میں ہی ہے، کہ کہنے لگا کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے آج تک کبھی اس نے بھوکا نہیں سلایا۔ ہم تو یاروں، میں نے کہا نہیں بد نصیب ہے، ہمارے پاس مارکیٹیں ہیں، میری بہن تیرے پاس 6 چوڑیاں 2 کنگن ہیں، تیرے پاس زیور کی کمی نہیں، تیرے پاس مکان کی کمی نہیں، سردی گرمی کے کپڑے کی کمی نہیں، آپ کے اور میرے پاس خدا کی قسم کمی ہے تو ایمان کی دولت کی کمی ہے۔ یاد رکھنا، چل جمعے والوں پہلی ملاقات ہے، اللہ کرے یہ ملاقات قیامت کے دن میدان محشر میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ پہلی ملاقات ہے، اللہ کرے حضور کے حوض کوثر کا سبب بن جائے۔ اور میرے ویروں اور میرے بزرگوں، آخری وقت میرا بھی ہے، کیونکہ بینائی کمزور ہے، چہرے پر میرے عزیزوں چھائیاں پڑ رہی ہیں، بال داڑھی کے کالے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، موت کا بلاوا ہے۔ مر گئے دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ کی حیاتی کے لیے دعا کروں گا۔ میرے عزیزوں، قیمتی بات کر کے جا رہا ہوں، سینے میں ایمان لے جانا، کفن ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرنا، رب اکبر کی قسم ہے، کفن لٹھے کا لے جاؤ، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہوگا، بات بن جائے گی۔ بلال کی طرح تن پہ کپڑا نہ ہوا، ایمان سینے میں ہوا، چلے گا مکے کی گلیوں میں، آواز اس کی جنت کے اندر سنائی دے گی۔ نہیں یقین آتا جس قبرستان میں تاج دین کی گھر والی حافظ اشفاق صاحب کی گھر والی والدہ محترمہ کو دفنا کے آئے، آج نہیں کل چلے جانا یا اب چلے جانا۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں۔ پہلا حق ماں باپ کا یہ، اگر اولاد جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، امی کا ابو کا انتقال ہو گیا، ماموں کا انتظار نہ کرے، بلکہ بیٹا کہے ساری برادری پیچھے ہٹ جاؤ، میری کمائی ماں کی قبر کفن کے کام نہیں آئے گی، تو اس کمائی کو میں نے کیا آگ لگانی ہے۔ پہلا حق ماں باپ کا یہ ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد اپنی حلال کمائی سے ماں باپ کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ دوسرا حق ماں باپ کا یہ ہے، ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں، اولاد کی ذمہ داری ہے روزانہ جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آئے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ 2 انعام عطا فرماتا ہے، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، موت تک کبھی مال میں تھوڑ نہیں آنے دیتا ہے۔ میں نے کہا عبدالحنان، ماں باپ کی قبر کی دیکھو، اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دیتا ہے، جو اپنی محنت سے، اللہ اکبر، ماں باپ کا حق سمجھ کے ماں باپ کو اپنی حلال کمائی سے کھانا کھلائے گا، اللہ اسے کیا جزا عطا فرمائے گا۔ تیسرا حق ماں باپ کا یہ ہے، ماں باپ کے لیے جو ہو سکے پڑھ کے بخشے۔ روزانہ میرے عزیزوں 12 مرتبہ سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے روزانہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے۔ اتنی 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں صحابہ اکرام کی صف سیدھی کروا رہے ہیں، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا، رحمت
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مسکرائے، پھر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا صحابہ صفیں درست کرو، میں کملی والا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب تک جنازہ پڑھا دیا گیا، آپ علیہ السلام نے جنازے کی نماز کا سلام پھیرا، جنازہ ہواؤں میں اڑتا ہوا مدینے کی طرف چلا گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، آخری وقت تھا، اس نے دل میں تمنا کی اللہ کاش اگر تیرا نبی مدینے میں ہوتا تو میرا جنازہ تیرا نبی پڑھاتا۔ ہم نے بھی اس سے وعدہ کر لیا، تو نے اللہ کے دین کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، زبان تیری ہلے گی، عرش والا تیرے کام کرے گا۔ فرمایا جب یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا جنازہ فرشتے اٹھا کے تبوک کے میدان میں لے آئے، میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا کہ انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ مدینے کے قبرستان میں فرشتے اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے نبی حق تو نہیں پوچھنے کا، لیکن مجھے آپ بتائیے تو صحیح اس کا کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں جو سورہ اخلاص ہے بڑے پیار سے پڑھا کرتا تھا، زمین میں یہ پڑھتا تھا، اللہ اس کی تلاوت کو آسمان کے فرشتوں کو سنایا۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے، زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ کے دل ہل گئے، رحمت والے نبی نے بھی چار طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ہل ہی گئے، یہ کیسا دھماکہ تھا؟ کملی والے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دھماکہ اس دروازے کا تھا جو پروردگار عالم نے آج کھولا۔ آسمان کا دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا۔ جبرائیل آسمان کے دروازے کے کھلنے کی کیا وجہ؟ کملی والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ تک ایسا تحفہ کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے آج آپ کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے سے سب سے قیمتی تحفہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا تحفہ لے کے آیا؟ کہ کملی والے آج سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا۔ جب میں اسے آسمان سے زمین کی طرف لا رہا تھا، پروردگار عالم نے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر کے جنت کے سارے دروازوں کو آج کھول دیا ہے۔ کملی والے ذرا پڑھیے نا، رحمت والے نبی نے کہا جبرائیل کیا پڑھو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضور علیہ السلام نے پڑھی، جبرائیل علیہ السلام نے سورہ پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، یہ کون سا اتنا اونچا تحفہ ہے؟ تو کملی والے اتنا تو مجھے پتہ نہیں، پروردگار عالم نے یہ کہا تھا میرے نبی سے کہہ دینا تاکہ وہ اپنی سچی زبان سے اپنی امت کو کہہ دے، زندگی کے اندر جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، پروردگار عالم جنت الفردوس کو اس سے وعدہ فرما رہا۔ تھوڑے سے عمل پر اللہ دے کے آ رہے، یار سے ملاقات یقینی، بیوی سے ملاقات جہاں بھی ہو رات کو گھر آئے گا، بچوں سے ملاقات جہاں بھی ہو رات کو گھر آئے گا۔ خدا کی قسم تیری بیوی انتظار میں، تیرے بچے انتظار میں، خدا بھی تیرے انتظار میں ہے۔ فرمایا جہاں بھی کہیں ہوگا فجر کی نماز میں آئے گا، جہاں بھی کہیں ہوگا ظہر کی نماز میں آئے گا، جہاں بھی کہیں ہوگا عصر کی نماز میں آئے گا، جہاں بھی کہیں ہوگا مغرب عشاء کی نماز میں آئے گا۔ ارے پانچوں نمازوں میں نہیں آتا، عرش والا کہتا ہے ٹھیک ہے، 2 قدم تو بڑھا، 2 قدم میں بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کہاں ہوں؟ فرمایا ساری نمازوں کا اجر اپنی جگہ، فرضیت اپنی جگہ، لیکن ساری نمازوں میں ایک نماز ہے تہجد کی، وہ اللہ کی بڑی لاڈلی نماز ہے، اللہ سے بڑی لاڈلی کرتی ہے، اللہ سے بڑی لاڈلی نماز ہے، اتنی لاڈلی نماز ہے جب پڑھنے والا مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے کہتی ہے بیٹھا رہ جب تک تیرے
نہیں دوں گی۔ لاڈلی اللہ کی نماز، کبھی پڑھ کے دیکھنا میری بہنیں، تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جسمانی اندرونی بیماری آ جائے، کرائے کے مکان میں کرایہ دیتے دیتے تھک گئے، کرائے کی دکانوں میں کرایہ دیتے دیتے تھک گئے، بچوں کی فیس کا وقت آ گیا، پیسے کوئی نہیں، روزانہ پیسے پہ کر کے اندر جھگڑا کل بک بک ہو رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے تہجد کی نماز کی عادت ڈال لو، کہ اللہ کو دو آنسو اتنے پسند ہے، خدا کی قسم اگر آنکھ سے آنسو نکل گیا اور اس نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، حدیث پاک میں آیا 3-4 جگہ ایسی ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو اس جگہ پہ دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ایک عرفات کے میدان میں جب احرام کی حالت میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، آسمانوں پہ اللہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ رات کو میاں بیوی ایک بستر پہ سوئے، تہجد کا وقت ہو گیا، بیوی کی آنکھ کھل گئی ہے، شوہر کی آنکھ کھلی، دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو ہلایا کہ اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، پروردگار عالم اس منظر کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جو رات کو تہجد کے وقت 2 آنسو اپنی آنکھ سے نکال لے، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر اسے پسند آ جائے تو پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کی جب بھی آنکھ سے آنسو نکلتا، جلدی سے اپنے ہاتھوں سے چہرے پر، کپڑوں پر، ٹانگوں پہ مل لیا کرتے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، اتنی بڑی کندھے پر چادر ہے، کرتے کا دامن ہے، آستین کا کپڑا تیرے پاس ہے، لیکن جب بھی تجھے روتے دیکھا تو نے اپنے آنسو کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ ابو ہریرہ جہاں بیٹھے تھے اپنے رخ کو حضور کے روزے کی طرف ہو کر کے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس روزے والے سے، اس حجرے کے مکی سے میں نے ایک مرتبہ سنا تھا ابو ہریرہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکل آئے اسے کپڑے سے صاف نہ کرنا بلکہ اپنے جسم پہ مل لینا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائے گا اس جگہ پر جہنم کی آگ خراب ہو جائے گی۔ ہم تو بد نصیب نکلے میرے عزیزوں، ہم مال کے لیے روئے، ہم تو کاروبار کے لیے روئے، کبھی اپنی ذات پہ رونا ہی نہ آیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہوگی، ہمارے اللہ نہ کرے سر جھکے ہوئے ہو، یقین جانو جب آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ، خدا نہ کرے مجرموں کی صفوں میں آئے، نیکوں کی صفوں میں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ حدیث پاک میں آیا جب ہماری خستہ حالی کو فرشتے دیکھیں گے تو فرشتے چنگھاڑے مار مار کے رونے لگ جائیں گے۔ دیکھنے والا کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ آن پڑی، پریشان تو ہم ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے چکچورے والوں ایک سوال پوچھیں گے، ہمارے پاس بڑے بڑے اللہ اکبر پڑھنے والوں کے پاس، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، ان پڑھوں کے پاس وہ جواب ہے ایک سوال، میری ماں میری بہنوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، فرشتے ایک سوال پوچھیں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی کس نبی کے امتی ہو کے کہاں کھڑے ہو؟ کس کے امتی ہو؟ اتنی رحمت اللہ۔ فتح مکہ ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی تلوار نکالی اور اس کی دستی لے کے مکے کے سرداروں کے دروازوں کو مارنا شروع کر دی، ہٹو بچو ہٹو بچو نکلو باہر۔ سردار مکے کے کانپنے لگے، ایک نے چھپتے چھپاتے جان بچائی، حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے اور علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی پرسوں میرے عزیزو ایک ہفتے کے لیے میں سندھ میں گیا ہوا تھا، پرسوں میری رات واپسی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ سکر کے اندر ایک مرد قلندر ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو اب بھی جنت البقیع میں اہل بیت کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔
عرب والے جو جنت البقیع میں تدفین ہوتی ہے میت کے ساتھ کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں کیونکہ روزانہ 200 جنازے ہوتے ہیں، میت کی بے حرمت بھی نہ ہو اور قبر کی جگہ بھی خالی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی قبر میں 5 سال کے بعد 3 مرتبہ کیمیکل ڈالا گیا، حتیٰ کہ وہاں کے مفتیان اکرام نے لکھ دیا آج کے بعد اس قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ہر 5 سال کے بعد قبر کشائی کرتے، کفن بھی سلامت نظر آتا، جسم بھی سلامت نظر آتا۔ ہو کیا گیا سمجھ گیا ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی میرا عزیزو، جب یہ کرونا تھا سکر میں میں نے ایک گھر کے اندر جمعہ پڑھایا، حاجی محمد یونس میمن کے کہنے لگے مولانا آؤ عارفی صاحب کی بات سناتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت کی خانقاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ عارفی صاحب فرمانے لگے ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، ٹیلی فون کے اندر موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ پی ٹی سی ایل تھے۔ کہنے لگے میری آنکھ لگی، خواب میں پی ٹی سی ایل پھول کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، السلام علیکم، عورت کی آواز، میں نے کہا وعلیکم السلام، کب پہچانے؟ میں نے کہا نہیں، کب میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے روکنے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اماں جان خیر تو ہے؟ کہا آج میرے بیٹے اللہ اکبر مجھے ماں بھی کہتا ہے اور ماں آج تیرے سے گلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اماں جان کیا بات؟ کہو میرے بچے مجھے ماں بھی سمجھتا ہے، کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اماں جان کیسے یاد کرو؟ کہ جب درود پڑھتا ہے تو ہمارے سرتاج پہ پڑھتا ہے، ہمارے پہ نہیں پڑھتا۔ آج کے بعد جب بھی درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر۔ میں نے کہا اماں وعدہ، آنکھ کھل گئی، آنکھ میں آنسو، جسم میں پسینہ تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے جلدی سے وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، خواب میں پھر سرکار مدینہ کی زیارت، اب سرکار مدینہ کی گھر والی اماں عائشہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ڈاکٹر عارفی مبارک ہو، ادھر بیٹھ کر تو درود شریف پڑھتا ہے، تیرے لبوں سے فرشتہ لے کے ہماری قبروں میں پہنچا دینا۔ اور گجرانوالہ نصرت العلوم کے استاد مولانا عبید اللہ عامر بڑا ہی میرا پیارا یارانہ ہے، اور ان کی بہو میری بیٹی بنی ہوئی ہے۔ خواہ میں جاتا ہوں میرے عزیزوں کوٹلی ناگرہ کبھی کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے۔ میں جنوری کے اندر جمعے کے لیے گیا، حالانکہ میں باہر بہت کم دیتا ہوں۔ میں جنوری میں جمعے کے لیے، بیٹیوں آپ سننا، کھانا کھا کے میری فلائٹ تھی سیالکوٹ سے کراچی کی، اس رات کو پروگرام تھا، مجھے اتنا موقع ہی نہ ملا بہن سے بات کرنے کا۔ کہنے لگی اس فون آیا عصر کے درمیان، کہنے لگی بھائی ایک بات تو بتانا بھول گئی۔ میں نے کہا وہ عالمہ ہے، مفسرہ ہے، تفسیر پڑھاتی ہے علاقے والوں کو۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی چند دن پہلے خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے۔ میری بیٹی کہتی ہے جو آج پردے میں اللہ اکبر، آج اشفاق صاحب کی والدہ کے سالے ثواب کے لیے بیٹھی ہے، یہ کہتی ہے ہمیں تو کبھی آتی نہیں ہے، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لے، آنکھوں پر غیر محرم کی نظر سے اپنی آنکھ کو بچا لے، خدا کی قسم خدا کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ آج کہتی ہے پردہ تو جسم کا ہونا چاہیے، خدا کے واسطے پوچھ لے مردوں کی نماز عورت کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ سردی ہے، ہر بندہ چادر لوئی لے کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے، شریعت کہتی ہے جب مرد اللہ اکبر کہے گا تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکال، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے ہتھیار تو نے اللہ کے آگے ڈال دیے ہیں۔ باری بیٹی جب پردے میں چھپی ہوئی تیری آئے گی، فرمایا خبردار جب تو نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، تو نے بھی گرم شاد نے رکھی ہے، اپنے ہاتھوں کو تو نے باہر نہیں نکالنا بلکہ چادر کے اندر ہی تو نے اللہ اکبر کر دینا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتا، مصلی پر وضو کی حالت میں جو اللہ تیرے ہاتھوں کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، وہ لفنگوں کو غیروں کو تیرا چہرہ دکھانا کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا جب مرد سجدہ کرے اللہ غنی اپنی شرینوں اور اپنی پنڈیوں کے درمیان فرق رکھے، ذرا اٹھ کے کرے، جب عورت سجدہ کرے ایسے کرے جیسے صندوقڑی سجدہ کر رہی ہے، جیسے صندوق بند ہو۔ خبردار اللہ فرماتے ہیں گھر میں کر رہی ہے، غیر تو نہیں آئے گا، کوئی ریڑی والا تو نہیں آئے گا، کوئی دکان والا تو نہیں آئے گا، لیکن تیرا باپ تو گھر میں موجود
موجود ہے, تیرا بیٹا تو گھر میں موجود ہے, تیرے رشتہ دار گھر میں موجود ہے. میں نہیں چاہتا تیری حیا والی جگہ پر تیرے باپ کی نظر پڑ جائے. رب اکبر کی قسم ہے, برقع پہن کے پورا چک جمرہ سیر کر کے آنے والی میری بہن, جب اللہ تیری شرم والی چیز پر تیرے باپ کی نظر برداشت نہیں کرتا تو غیر کی نظر کیسے برداشت کرے گا؟ اور سن, کل تاجدیل کی گھر والی صحابہ کو جب رخصت کرنے لگے, خدا کی قسم سارے علماء اکرام پاس بیٹھے, میری بیویوں جس نے غسل دیا اس سے پوچھ لو کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ 5 کپڑوں میں کفن دیا, 1 سینہ بند, 1000 بند, 2 چادریں, 1 سر پہ چادر. مرد کو کفن دیا جاتا ہے 1 سینہ بند اور 2 چادروں میں کفن دے دیا جاتا ہے. عورت کو 5 کپڑوں میں کیوں؟ 1 سینہ بند کرتا, پھر 1 پجامہ سا لنگی باندھ دی گئی, پھر 2 چادریں دے دی گئی. میں نے کہا اللہ اس چادر کا کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا میری بندی کے سر پر بالوں پر ڈال دے, اس کے بالوں کو چھپا دے. یا اللہ قبر اندھیری کوٹھڑی میں جائے گی, وہاں دوپٹہ کیا کام کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں او عبدالحنان چک جمرے والوں سے کہہ دے بے شک دنیا کے اندر تمہاری غیرت ہوا سے باتیں کرنے لگی, تمہارا اللہ تو بڑا غیرت والا ہے. قبر میں جب میری بندی آئے گی میرے سے ملاقات ہوگی, میں نہیں چاہتا جب بندی میرے سامنے ہو تو اس کا سر ننگا ہو. مجھے ایمانداری سے بتا او میری بچی, جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ تو خود ہی فیصلہ کر. میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, آج کہتی ہے اولاد نیک نہیں ہوتی, آج کہتی ہے بچے نیک نہیں ہوتے. 2-3 کام تو کر, روٹی جب پکایا کرے آٹا گوندا کرے, سر پہ دوپٹہ رکھا کر, اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگانی چھوڑ دے, اپنے ناخنوں کو چھوٹا کر لے, اور جب بھی کھانا پکایا کرے پڑھتے کھانا پکاتے وقت, دوئی چلاتے وقت, چمچہ چلاتے وقت, روٹی پکاتے وقت درود شریف پہ تواب کر دے. کھانے والا کھائے گا, وقت آئے گا یا رابعہ بصریہ بنے گی یا عبدالقادر جیلانی اللہ بنائے گا. اگر تو نے تھر سے دوپٹہ اتار دیا, خدا پاک کی قسم ہے روٹی کا ذائقہ کب اندر جائے گا, تیری بے غیرتی زیادہ اندر جائے گی. اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوٹ ادو کے اندر دیکھ لے, مظفر گڑھ میں پچھلے مہینے دیکھ لے کہ بیٹا ماں کے ہاتھ کی کھاتا رہا, جب جوان ہوا 1 ہتھوڑا لیا, چاپڑ لیا, ماں کے بالوں سے پکڑ کر ماں کا ساری قلم کر دیا. کہتی ہو ہمارے بچے نیک ہو, ایسے نیک نہیں ہوں گے بلکہ پہلے تمہیں گود دکھانی پڑے گی. اگر چاہتی ہو کہ بابا فرید الدین گل شکر آئے تو گود زبیدہ والی لانی پڑے گی. اگر چاہتی ہو گود کے اندر بابا فرید الدین گل شکر آئے, 6 سال کی عمر ہے, ہندوستان کی گلی میں محلے دار یہ ساری اکٹھی ہو کے آ گئی اور کہنے لگی میاں کا گھر ہے, بی بی کجی کا سمجھ نہیں آتی, ہمارے بچے بھی 6 سال کے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, لیکن تیرے بچے کو جب بھی دیکھتے ہیں اس کے لب ہلتے ہیں, قریب جا کے سنتے ہیں اس کی زبان پہ درود شریف ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی اس میں فرید کا کمال نہیں, فرید کی ماں کا کمال ہے. کوک میرا میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا, گود میں آیا میں نے دودھ پلاتے ہوئے درود پڑھ کے سنایا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر, جب تک وضو نہ کر لیتی میں سے دودھ نہ پلایا کرتی, جب تک یہ دودھ نہیں پی لیتا میں درود شریف کی تسبیح نہ چھوڑا کرتی. اللہ اکبر, نتیجہ کیا نکلا؟ اس دودھ کی دھار حسین کے منہ میں گئی. ماں فاطمہ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور سینے سے دودھ پلایا. ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت حسین کے چہرے کو دیکھ کے محسوس کیا ہوگا, بیٹے جس ماں کا دودھ تیرے منہ میں جا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت تیرے کانوں میں جا رہی ہے, اس تلاوت کا, اس دودھ کا کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے ماں کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اماں فکر نہ کر, تو نے مجھے پگھوڑے میں قرآن سنایا, میں کربلا میں کے میدان میں نیزے کی نوک میں تجھے خدا کا قرآن سنایا. تیسرا حق ماں باپ کا. ہم تو یہاں بھی بدنصیب نکلے. پوچھو علماء کرام سے, امی کا انتقال ہو جائے, ابو کا انتقال ہو جائے, سارے قبرستان سے دعا کر کے چلے جائیں, سگے بیٹے کو جانے کی اجازت نہیں, وہی بیٹھا رہے.
جب تک ایک اونٹ کو ذبح نہیں کر لیا جاتا اس کی کھال اتار کر 4 پیس نہیں کر لیے جاتے، پھر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے تھیلیوں میں ڈال کے تقسیم نہیں کیا جاتا، تاکہ 1-1.5 گھنٹے کا یہ پروسیس ہے۔ فرمایا خبردار اتنی دیر بچہ ماں باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا رہے کہ جب میت قبر کے اندر جاتی ہے تو تنہائی محسوس کرتی ہے، وحشت محسوس کرتی ہے۔ فرشتے ابھی تختے نہیں، ابھی سلیٹیں نہیں رکھی جاتی، فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا ہے میت کو حوصلہ ہوتا ہے، فرشتے بھی سنبھل کے بات کرتے ہیں کہ اوپر بیٹھا خدا کا قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہے، تو جاتے ہی نہیں۔ 10 محرم الحرام کو جائیں گے، اس دن بھی لوگوں نے قبرستان کی مٹی بھی بیچنی شروع کر دی۔ جب 20 روپے کا میرے عزیزوں تگاری ملا کرتی تھی 200 روپے کی دے رہے ہیں، مردوں کی کمائی ہے۔ 4 گھنٹے قبرستان میں لگا کے آیا، گارے میں اپنے ہاتھ پیر بھرے ہوئے ہیں، پریشان۔ 4 گھنٹے کے بعد آیا، پھر بھی قرآن کے 2 بول پڑھنے نصیب ہی نہ ہوئے۔ جب قبرستان میں ماں کی قبر کو، ابا کی قبر کی لپائی کر کے، گلاب کے پھول ڈال کے، پانی کا برتن رکھ کے، مکھانے ڈال کے، دال ڈال کے آنے لگا، تیری ماں نے تیرے کرتے کا دامن کھینچ کے کہا کہ اتنی بے وفائی تو میں نے تیرے سے نہیں کی جتنی تو کر کے جا رہا ہے۔ میں نے تجھے کب کہا تھا یہاں گارے کی لپائی کر، میں نے تجھے کب کہا تھا گلاب کے پھول ڈال۔ اور بچے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تو قرآن کے 2 بولوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے پڑھ جاتا، اللہ میری قبر کو آباد کر دیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے نہیں یقین آتا، جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ اور تمام قبر والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ کے آنکھیں بند کر لو اور کو یا اللہ قبر والوں سے میں نے ملاقات کرنی ہے، ذرا ان سے بات کرنی ہے۔ اگر ملاقات ہو جائے تو ان سے پوچھنا میاں چک جگرے کے اندر بڑے بڑے پلازے مارکیٹیں بنا کے آئے، بتاؤ تمہارے کام آیا؟ میں ایک دن عزیزوں مری مغرب کی نماز کے بعد پروگرام تھا، پھر میرے عزیزوں راولپنڈی میں عشاء کے بعد تقریباً رات 2 پونے 2 بجے یا 2:15 بجے میرا نمبر آیا۔ 8-9 نعت خان تھے، 4-5 خطبات رات تھے۔ میں نے کہا عبداللہ اب دعائی کرا دے، کیا کرے گا؟ لیکن جہاں مسجد تھی قبرستان کی دیوار کے پاس سے گاڑی گزری، اچانک میرے دل نے جھونکا سا کھایا، میرے دل میں بات آئی، میں نے کن کی بات جا کے ان کو سنا دے۔ کیا بات؟ میں نے کہا جب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھا، میں نے کہا او لوگو مردوں کی بات زندوں کو سنانے کے لیے آیا۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کے بھائی نے مجھے آواز دی کہ عبدالحنان انہیں جا کے کہہ دے اتنی بے وفائی اچھی نہیں ہوا کرتی، ہم نے تو رات کے اندھیرے میں تمہیں نہیں بھولا، تم دل کے اجالے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ادھر منہ کر کے چلے جاتے ہو کہ امی یاد نہیں آتی، ابو یاد نہیں آتے۔ میں نے کہا کیا جا کے کہوں کہ ہماری طرح ہماری اولاد بھی دھوکے میں پڑ گئی۔ اللہ اکبر، انہیں جا کے کہہ دینا کمائی دھوکا، قل متاع الدنیا قلیل، انہیں جا کے کہہ دینا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ ہم انہیں سمجھتے تھے یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی، نہ مال ساتھ آیا، نہ قبر میں پیسہ ساتھ آیا، نہ دنیا داری ساتھ آئی۔ میں نے کہا پھر زندوں کو جا کے کیا کہوں، قبر کے اندر کیا ساتھ جاتا ہے کہ جا کے کہہ دینا تمہارے ماں باپ کا پیغام ہے، قبر کی مارکیٹ کے اندر پونڈ ریال نہیں چلتا۔ قبر میں آنے کے بعد پتہ چلا اس کمرے کے اندر تو صرف رسول اللہ کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ وہ لے کے آنا یہاں پہ۔ مجھے میرے کل عرفان نے کل میرے عزیزوں صاحبزادوں نے بڑی پھول کر کے، حالانکہ میرا ایک اپنا شیڈول ہے 2-3 مہینے تک میرے پاس میرے عزیزوں ٹائم نہیں ہوتا، یہ بھی آج گجرات کی دعا۔ اب مجھے پتا ہے میں نے یہاں 10:30 بجے بھی سرگودے پہنچنا ہے، وہاں بھی تعزیتی پروگرام ہے، کل وہاں میں نے جنازہ پڑھایا تھا۔ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کہنے لگے مولانا ماں کو میں 3 دن سے اماں بیمار تھی، بھائی مجھے کہنے لگا 3 دن سے بیمار تھی، 3 دن سے رابطہ کر رہا ہوں، آج انتقال ہو گیا، ولی صاحب تھوڑا سا ٹائم دو۔ میں نے کہا ماں کا تو میں ماں کو تو پہلے میں اپنا مسیحا سمجھتا ہوں، یقین جانو مجھے پتا ہے اللہ کی ہر نعمت میرے پاس ہے، گدا گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک کوئی سواری ایسی نہیں اللہ نے جس
مجلس میں سیر نہ کرائی ہو. اور کئی اللہ نے بار بھی یہاں بھی اللہ نے کئی جگہ مدینے مکے میں تو اللہ ہر سال بلا لیتے ہیں، لیکن عزیزو دنیا کی ساری نعمتیں جھولی میں نظر آتی ہیں، ماں باپ کی نعمت سے محروم ہیں. 3 چیزیں تک جمروں والو تمہیں کہیں مل جائے مجھے بھی طلاق کر دینا. اگر میرے پاس پیسے نہ ہوئے میں بھی کسی سے ادھار لے کے مانگ لوں گا، لے لوں گا. وہ 3 چیزیں جوانی جانے کے بعد کہیں سے جوانی مل جائے مجھے بتا دینا، حسن جانے کے بعد کہیں سے دوبارہ حسن مل جائے بتا دینا. تیسری چیز ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی مارکیٹ سے ماں باپ کا پیار مل جائے مجھے بتا دینا، میں بھی جا کے ماں باپ کا پیار لے آؤں گا. وہ میرے بچے تاج جیل کی گھر والی کا جب جنازہ اٹھا چرپائی جنازے کی کندھے پہ تھی، بچے رو رہے تھے ہوکے بھر بھر کے امی جا رہی ہے، امی جا رہی ہے. بیٹیاں بھی دروازے پر آ گئی، امی جا رہی ہے. اور صاحبزادے اگر تیری بہنیں موجود ہیں، تاج جیل کی بیٹیاں موجود ہیں، آج سارے بھائیوں سے عرض کروں گا خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بیٹی اپنی ماں کے سالے ثواب کے بعد جب سسرال یا اپنے گھر کو جاوے یا چھوٹی عمر کی ہو، خبردار میرے بھائیوں ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا. ایسا برتاؤ کرنا جیسا ماں باپ کیا کرتے تھے. خدا کی قسم بیٹی نبی کے دروازے پر آ جایا کرتی، حضور وہی روک دیا کرتے اور اپنی چرپائی سے اٹھ کے دروازے پہ جاتے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے. دنیا والوں کو بتاتے ہو لوگوں میں کائنات کا نبی ہو کے بیٹیوں کا احترام کر رہا ہوں، تم وہ امتی ہو کے بیٹیوں کی بے قدری نہ کرنا. فرمایا جس کے گھر میں بیٹی آ جائے، جس کے گھر میں بیٹی آ جائے فرشتہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، اللہ کا سلام آیا، حضور کے روزے سے تیرے گھر میں بیٹی کی مبارک بات آئی ہے. جب چرپائی اٹھی جنازے کی، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اب موٹر سائیکل پہ لکھوا رہا ہے یہ ٹھنڈی چھائیوں کر کے دروازہ کھول کے تجھے دیکھا کرتی تھی اور جوتوں کی آہٹ کو سنا سنا کے بیوی کے پاس جایا کرتا تھا. بچوں سے کہتا تھا تھوڑی کوئی چیز آئے گی تے نہیں، بیوی سے کہتا تھا کوئی سودا تے نہیں آنا. اماں کہتی تھی بیٹے کاش مجھے بھی پوچھ لے، 8 دن ہو گئے تکیے کے نیچے دعائی کی پرچی رکھی ہوئی ہے. اماں مانگا کیوں نہیں کہ بیٹے اس کمرے سے آواز آئی میرے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں، اس کمرے سے آواز آئی اسکول کے فیس کے پیسے نہیں. میں روزانہ دوائی کی پرچی کو دیکھ کے لپیٹ کے رکھ دیتی. اگر بجلی کے بل کے پیسے کوئی نہیں دوائی کے پیسے کہاں سے ہوں گے میرے بچے؟ میں تو اس لیے پرچی رکھ دیا کرتی تھی، کاش تو دوائی لانا تو دور کی بات ہے، تو نے آ کے یہ بھی نہیں پوچھا کیا حال ہے. اب جنازہ اٹھ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. نہیں یقین آتا گھر چلے جانا. بیوی کہے گی 4 دن ہو گئے تجھے کچن کے سامان کی پرچی دے رکھی ہے، رشتہ دار کہیں گے تجھے یہ کر رکھا ہے. ایک خلوص دل سے ماں پوچھے گی، بیوی کہے گی کیا لایا؟ ماں پوچھے گی سارا دن باہر رہا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، باپ مر گیا انہیں چھڑ کے چلا گیا. کیوں مر گئے انہیں چھڑ کے؟ اور میری بہنوں میں تمہاری طرف منہ کر کے تم پردے میں بیٹھی ہو، خبردار خبردار، شوہر زندہ ہو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھا کرنا، ورنہ اللہ سلامت رکھے تمہارے سہاگوں کو. بیوہ ہو کے دیکھ لو خدا کی قسم تمہیں سگی اولاد میں 2 روٹیاں دینے کو تیار نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آیا فرمایا جب مرد صبح صبح نوکری مزدوری کے لیے دکان پر جائے، عورت کپڑے دھوتی ہو برتن دھوتی ہو ساری چیزیں چھوڑ دے، دروازے پر آئے اپنے شوہر کو جاتا دیکھ کے کہے فی امان اللہ، پھر جھولی پھیلا کے کہ عرش والے گھر کی چھت کے نیچے سے نکال دیا، تیری رحمت بلوانی چادر کے نیچے دے دیا. پھر دعا کرے اللہ سہاگنی چھوڑ کے گیا ہے، لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، اللہ لال جوڑے میں یا کے ملاقات کرے. اللہ اکبر. یقین جانو اپنے بڑی بڑی لال جوڑے والیوں کو دیکھا، شوہر دکان پہ گیا تھا واپسی چرپائی پہ آیا، ہم نے چوڑیاں توڑتے ہوئے دیکھا. اللہ غنی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا.
یہ ماں ہی تو تھی لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے تیرا حق ادا کیا کرتی تھی. آج اس کا جنازہ اٹھا. ایک جنازے کی چرپائی پہ سطر لکھی ہے کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. اس کی شادی ہوئی وہ مکان علیحدہ لے کے چلا گیا, اس کی شادی ہوئی مکان علیحدہ لے کے چلا گیا. اب تو ٹانگے دبوانے کی عمر تھی, اتنا سا تھا دھوپ میں لٹا کے تیل کی مالش کیا کرتی تھی. 2.5 سال تیل کی مالش کرتی رہی, تو نے ایک دن بھی سر میں تیل نہ ڈالا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو جب بھی تشریف لاتے ماں ہاتھ جوڑتی, نہ بیٹے تھک گیا, صبح سے لے کر شام تک فقہ کے مسئلے حل کرتا کرتا تھک, سو جا سو جا. ماں نہ پیالی میں تیل ڈالتے, ماں کے سر میں ملنے لگ جاتے. پھر تیل سر میں لگانے کے بعد ماں کے پیروں میں آتے, دونوں پیروں کو جوڑ لیتے, پھر ماں کے پیروں کی تلیاں زبان سے چاٹنے لگ جایا کرتے. اماں چیخیں مار مار کے روتی, کہتی امام شافعی وقت کا امام ہے, پیروں کی تلیاں چوم رہے. امام شافعی مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے اماں اس روزے والے نے تیرے پیروں کو جنت کی چوکھٹ کا ہے پیر نکا. رب اکبر کی قسم ہے وقت کا امام تیرے پیروں کو نہیں چوم رہا بلکہ جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا. قاضی احسان احمد صاحب شوجابادی رحمت اللہ علیہ 1950 کے اندر حج کرنے کے لیے گئے. کا ماں ساتھ تھی, اماں کو ساتھ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرایا. 7واں چکر تھا, اماں تھک گئی, حرم کعبہ میں لیٹ گئی. میں اماں کے پیر دبانے لگ گیا. اماں کے پیر دباتے دباتے میرے پیروں کی تلیوں کو جوڑا اور میں نے بیت اللہ کو دیکھا, اور ایک نظر میں نے بیت اللہ کے مالک کی طرف اٹھا کے دیکھی. میرے دل سے آواز آئی, الہی تو نے کہا ہے تیرے نبی نے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اللہ آج مجھے ذرا مجھے دکھا تو دے. قاضی صاحب کہتے میری ماں اٹھی اور اٹھ کے ہلکا سا یوں کر کے کہا, اوے کملیا کی گلہ کرنا پیا, اے ماں کا لاڈ ہے, اوے کملیا. اور ماں کملا کہہ سکتی ہے, تو ماں کو کملا نہ کہنا, خدا کی قسم جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. باپ تجھے جھلا کہہ سکتا ہے, تو باپ کو جھلیا نہ کہنا, خدا کی قسم ہو سے کو سر پر تجھے کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. کبھی نہ کہنا ابو جی تھوڑا حساب غلط ہے, تھانو حساب آتا ہی کوئی نہیں. بے شک تیرا باپ 100 کے 150 بنا دے, ابو جی تسی صحیح کیتا ہے, تسی صحیح کیتا ہے. اپنے باپ کی غلط چیز کو صحیح کہہ دے, قیامت کے دن اللہ تیرے کھوٹے عملوں کو صحیح کہہ دے گا. اوے کملیا کیا ہوا؟ کہنا آج تو میرے رب کے درمیان تھا, یا اللہ تجھے میرے ماں کے قدموں کا واسطہ, یا اللہ جنت دکھا دے. قاضی صاحب کہتے پھر میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی, کہنے لگی بیٹے تیری دعا ادھوری ہے. میرے کہا ابا کیسے؟ میری ماں نے ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ یوں کر کے اللہ کی طرف آسمان کی طرف کیا, کہ یا اللہ ایک ہاتھ بیٹے کے سر پر, ایک ہاتھ تیرے دربار میں فقیر بھی بن کے سوال کرتی ہوں. یا اللہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, یا اللہ میرا بیٹا جو آج مانگ رہا ہے پروردگار عالم دکھا دے. کہ ماں نے یوں کر کے دیکھا اور ماں کا آنسو جہاں آیا سارا حرم روشن ہو گیا. قسم عصمت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ نے مجھے ماں کی تلیوں کے اندر جنت کا دروازہ دکھلا دیا. ہاں دلی کے اندر تحت آ گیا, بڑے بڑے علماء کرام صلاۃ الاستسقاء, یہ بارش کے لیے دعا مانگی نماز پڑھی جاتی, سارے باہر آ گئے, دعائیں مانگ مانگ کے نفل پڑھ کے تھک گئے, بارش نہ ہوئی. ایک 15-16 سال کا جوان اونٹنی کی مہار پکڑ کر ایک بوڑھی عورت کو بٹھا کے لے جا رہا تھا. اپنی سواری کی مہار اس پر ڈال دی. آگے کیا بزرگوں کیا بات ہے, سارا شہریاں جمع ہو. انہوں نے کہا بارش کے لیے دعا کہ ہو گئی کا کوئی نہیں. کہنے لگا اجازت ہو تو میں بھی دعا کر لوں. انہوں نے کہا بڑے بڑے ولی کر رہے ہیں, آپ اجازت تو دو. کہاں اجازت؟ سواری کے پاس گیا, جو عورت بیٹھی تھی اس کے جوتے پر دونوں ہاتھ رکھے, پھر سر رکھ کے رونے لگ گیا. اب اس کی آنکھ آنسو نکلا, بادل آیا, بارش ہونا شروع ہو گئی. سارے ولی ہوش کو تب ابداد علماء اس بچے کے پیچھے چلے. کیڑی عورت ہے, کون سی ولیہ ہے؟ کہنے لگے مجھے کیا پتا, یہ تو میری ماں ہے. کہ تو نے کیا مانگا؟
اب میں نے ماں کی جتی ہاتھ میں پکڑ لی، میں نے کہا عرش والے لوگوں نے ہر چیز کے عبادتوں کے واسطے دے دیے، اللہ میں تجھے اپنی ماں کی جتی کا واسطہ دے رہا ہوں مولا، اگر آج بارش کے 4 قطرے نہ برسائے لوگوں کو ماں کی محبت کا یقین اٹھ جائے گا، ماں کی رحمت کا یقین اٹھ جائے گا۔ میرا ایک آنسو نکلا ماں کے جوتے پہ گرا، اللہ کی رحمت زمین پر چھما چھم برسنے لگ گئی، اور ماں کے جوتے کا اللہ اتنا خیال کرتا ہے، ماں کے آنسوؤں کا کتنا خیال کرے گا۔ اوے ماں پیار سے رونے لگ جائے، ماں اولاد کے لیے روئے، اللہ زمین پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے، اور ماں تگا کے رونے لگ جائے، اللہ جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ بابا ٹھنڈی اچھاوا چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ قرآن خاکی ہو گئی، چاچا جی بیٹھو، تائے جی بیٹھو، مامو جی بیٹھو، کیے پترا جی اپنے ہاتھی وڈ کر کے چلے جاؤ، ماں نے لڑائی تماشا دنیا نہ دیکھے۔ ماں نے کوک ماری اور رو کے کہنے لگی شرم کرو، ابھی تو باپ کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی عدت کے دن میرے پورے، ابا جو چھڑ دے۔ پھر اس ماں نے کہا کیا ہوا؟ بیٹا کہنے لگا ابا تو گواہ ہے نا کی جڑی مکان دروازے دنال دکان ہے کر دے تھلے، ابا کہنا سی نہ تیری، ہاں پترا ابا جب بینک میں پیسے وہ تو پہلے میرے نام، ابا جی وہ زمین وہ مار کی، 4 بچے چاروں نے کہہ دیا یہ مجھے دے کے تجھے گواہ بنا کے گیا تھا، باقی کوک نکلی کا مکان تجھے دے گیا، دکان تجھے دے گیا، اور 4 بدنصیب ہو، ماں کب سے انتظار کر رہی ہے سننے کے لیے کوئی کہہ دے کہ ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا۔ چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ جا قبر کے اندر اپنے گھر والوں کو پیغام دے کے جا رہی ہے، تیرا گھر تجھے مبارک ہو، تیرے بچے تیری بیوی تجھے مبارک ہو، تیرا پیسہ تجھے مبارک ہو، لیکن میں جاتے ہوئے ایک پیغام دے کے جا رہی ہوں، دل کرے تو قبرستان آ کے کبھی قرآن پڑھ کے یاد کر لینا، نہیں آئے گا گھر سجا بگاڑ تیری مرضی۔ ہم تو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہمیں کیا جو تربت پہ بیلے رہ گے، تو باوے پھول ڈال باوے اگربتیاں لگا، ہمیں کیا جو تربت پہ بیلے رہ گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہ گے۔ کبھی ملاقات کے لیے دل کرے ابا سے، کبھی ملاقات کے لیے دل کرے ابا سے تو آ جانا۔ چوتھا حق ماں باپ کا، آخری بات چوتھا حق ماں باپ کا کیا ہے؟ فرمایا اگر ماں باپ مر جائے، باپ مرا چاچا تایا پیچھے چھوڑ گیا، ماں مری ماں خالہ پیچھے چھوڑ گئی، تو جیسا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا ویسا چاچے تائے کے ساتھ کرنا، جیسا ماں کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا ویسا خالہ ماموں کے ساتھ کرنا۔ ماما دروازے پر آ جائے ایسا پیار دینا کہ بھانجے کا پیار دیکھ کر اسے بنی ہوئی بہن یاد آ جائے، ایسا پیار دینا۔ اللہ اکبر، تائے کو سینے سے لگا کر ایسا پیار دینا، ایسی جھپی ڈالنا کہ تایا تجھے بھتیجا نہ سمجھے، اپنے بھائی کی نشانی سمجھ کے سینے سے لگا لے۔ آخری بات اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا وہ، ذلت دینے والا وہ، کامیابی کے نقشے میں ذلیل کرنے والا اور ذلالت کے نقشے میں اللہ کامیابی عزت دینے والا وہ، اولاد دینے والا، یا بولی من یشاء اناسا ویا بولی من یشاء ذکور، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی۔ میری بیٹیوں بیٹا بیٹی نہ مانگا کرو بلکہ نصیبوں والا مانگا کرو کہ اللہ نصیبوں والا دے، خوش دے۔ اور آخری بات، دنیا آخرت کے اندر جو کامیابی ملے گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ امیر ہو حضور کے طریقے اپناؤ، غریب ہو حضور کے طریقے اپناؤ، مرد ہو حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ زندگی گزارو، عورتیں ہیں جو نبی طریقہ بتلا کے گیا طریقے میں زندگی گزارو۔ خدا کی قسم جو نبی کا طریقہ اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا دنیا کی زندگی میں بھی عزت پائے گا، آخرت کی زندگی میں بھی عزت پائے گا۔ سارا مجمع صرف اب نہیں، روزانہ اپنے گناہوں پر جہاں یاد آ جائے اللہ سے معافی مانگا کرو، اور 3 مرتبہ آج بھی بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا جو تیرے اختیار میں ہے تو کر، جو اس کے اختیار میں ہے وہ کرے گا، جو تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے میں سوچ، جو اس کے اختیار میں ہے تجھے اس میں سوچنے کی اجازت رہی۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے،
فضل کرے تا بخشے جاول بے جے بھوکالے وآخر دعوانا